السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے کانفیڈینشیل رکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آج کل بہت سی ایک عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بات کرتا ہے یا ہم سے اپنا کوئی بندہ کوئی چیز ہم سے شیئر کرتا ہے نا، تو ہم اس چیز کو ابزارو نہیں کر پاتے، بلکہ فوراً وہ اس چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے کمیونیکیٹ کر دی جائے۔ تو کانفیڈینشیلٹی کو کیسے ہم قائم رکھ سکتے ہیں، یہ ایک پروفیشنل لائف میں بھی اور آپ کی پرسنل لائف کے اندر بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہر انسان نے کانفیڈینشیل رکھنا ہوتا ہے، چاہے اس کی پرسنل لائف ہو یا اس کی ذات سے جڑے ہوئے انسانوں کی چیزیں ہوں، یا وہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر کہیں جاب کر رہا ہے تو وہاں پہ اپنے اس کے جو ورک ایتھکس ہے یا جو اس کا ورک کلچر ہے، یا کانفیڈینشیل انفارمیشن جو کسٹمر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو ڈفرینٹ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ان چیزوں کو کیسے کانفیڈینشیل رکھا جا سکتا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بنتی جا رہی ہے۔ بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں، جیسے اگر ہم باہر کے ملک میں چلے جائیں تو وہاں تو باقاعدہ لاز بنے ہوئے ہیں، یورپ کے اندر، یو کے کے اندر، یو ایس اے کے اندر، کہ آپ نے چیزوں کو کانفیڈینشیل کیسے رکھنا ہے۔ باقاعدہ وہاں پہ قانون سازی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ قسم کے قانون ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، اور ہم لوگ کی فطرت میں ہے کہ ہم لوگ کو چیزوں کو روکنا نہیں آتا، بلکہ ہم فوراً جو بھی کوئی راز کی بات ہوتی ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے اس کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا تو دین بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات کسی نے کی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات دوسروں کو نہ پتہ چلے، تو یہ بات بھی ایمانت ہے۔ ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ بات بھی ایمانت ہے۔ تو اس طرح ہماری ڈیلی لائف کے اندر کسی کے اگر ہیلتھ انفارمیشن ہے، فار ایگزامپل باہر تو اس پر باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے کہ آپ کسی کی پرسنل ہیلتھ ریکارڈ کو، پرسنل ہیلتھ انفارمیشن کو آپ لیک آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر بہت سخت سزائیں ہیں۔ جبکہ ہم یہاں پہ کسی کی پرسنل ہیلتھ انفارمیشن ہو تو اس کا ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں، بلکہ اس کا ایک تماشا بھی لگاتے ہیں، ایک سمجھنے کی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر آپ کا کوئی کمپٹیٹر ہے یا آپ کا کوئی لیٹ سے ایسا بندہ ہے، آپ کا کولیگ ہے، تو اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت ہمارا یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہم اندر اندر اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تکلیف کا ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی اس پریشانی کا ہمیں فائدہ ہوگا، حالانکہ یہ بالکل ان پروفیشنل اور نان ایتھیکل بیہیویئر ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لائک ہماری جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں، یا کسی کی کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے پاس کوئی ٹیکس ڈیٹیل ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھے۔ اسی طرح لائر ہے، ٹھیک ہے، لائرس کے بعد بہت سے کیسز ہیں، اس کے پاس بہت سی ایک کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو کانفیڈینشیل رکھے، وہ اس کے پاس ایمانت ہے۔ اسی طرح بہت سے صحافی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، اور صحافی حضرات کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن سیکریٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سورسز سے، تو انہوں نے اس چیز کو کیسے کانفیڈینشیل بنانا ہے اپنے ورک ایتھکس کے لحاظ سے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین رکھنا ہے اپنی پرسنل لائف کے اندر، اپنی بیہیویئرس کے اندر، اپنی پروفیشنل لائف کے اندر۔ اب ہم مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی گپیں لگ رہی ہیں، تو اب ان کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آگے کمیونیکیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے ایز اے معاشرے کے طور پر، اگر آپ دیکھ لیں ایز اے نیشن آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے سنی سنائی باتوں کو آگے کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، نہ کوئی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، ہم اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے چیزوں کو کانفیڈینشیل کیسے رکھنا ہے، یہ ایک سمجھنے کے ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک سائنس بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جیسے جیسے سائبر کرائمز بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے سائبر سیکیورٹی بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے، تو اس طرح چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے آج کل کے دور میں۔ تو چیزوں کو کانفیڈینشیل ہم نے کیسے رکھنا ہے، کیسے ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، کون سی وہ لمٹ ہے جہاں پہ جا کے ہم نے اس بات کو آگے کنوے نہیں کرنا۔
ہم نے اس بات کے اوپر جو ہے اس کو اپنے سینے میں ایز اے راز کے طور پہ رکھنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر جو ہے ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں ایز اے معاشرہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اگر ہم سے کوئی مشورہ بھی مانگتا ہے یا ہم سے کوئی رائے مانگتا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کانفیڈینشیل چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی اور کو وہ بتا دیں، وہ چیز آگے کمیونیکیٹ کر دیں. تو آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہ ہے جو اگر ہم کسی چیز کو آگے پھیلاتے ہیں کسی کی اجازت کے بغیر تو وہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دل میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا، ایک دوسرے کی کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھیں. امید کرتا ہوں میری آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی. میرے اس چینل جاب گھر کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.